اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنا فیوچر، اپنا مستقبل اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ جان جاؤ گے۔ اور میں آپ کو کوئی ایسی چیزیں نہیں بتاؤں گا جو شریعت کے خلاف ہے، بلکہ وہ شریعت کے مطابق ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، جو آپ میں سے یہ نہیں جانتا کہ اگلے 10 سالوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ غافل ہے، وہ غفلت میں ہے۔ میں تو اس پر بھی ایک کافی لمبی لیکچر دے سکتا ہوں، پر آپ کے لیے میں مختصر کروں گا اور چند چیزوں پر بات کروں گا جن پر آپ ترنت عمل کر سکو۔ جیسے ایک کافی مسٹیریس چیز ہماری زندگی میں ہوتی ہے، ہم سبھی کی زندگی میں ہوتی ہے، وہ رویا ہے، یعنی سچے خواب جو آپ کو ہوش میں لاتا ہے۔ اور میں سچے خوابوں کو ہوش میں لانا کہتا ہوں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے خوابوں پر فوکس کرو، ان پر دھیان دو۔ یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک ٹول ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے ملک کا فیوچر اور 14 سال کا آگے کا وقت ایک خواب میں دیکھ لیا تھا۔ کافی حیرت انگیز معجزہ تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے خواب میں بادشاہ کا قافلہ دیکھا یا وزیر کا قافلہ دیکھا، اور وزیر بھی کون سا؟ وزیر مالیہ یعنی فائنانس منسٹر یا ہیلتھ منسٹر کو دیکھا آپ نے خواب میں، یقیناً جو وزیر آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا، جو منسٹر آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا، وہ کوئی قسم کا ہوگا۔ آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ تب تک کسی بھی اتفاق کوئنسیڈنس میں نہیں پڑو گے جب تک کہ اس اتفاق سے آپ کا کوئی گہرا تعلق نہ ہو، بالکل ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ اور آج کل مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کیوں سائنس کو سب سے زیادہ اونچا سمجھتے ہیں۔ سائنس خدا تو نہیں ہے۔ خدا چاہے تو فزکس کے لاز بھی بدل سکتا ہے، انہیں توڑ سکتا ہے، اور تب ہی تو میریکل ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، جب آپ کا فیوچر آپ کے سامنے ایک سفید کاغذ، وائٹ پیپر کی طرح کھلا ہوا ہو، آپ کی کتاب مبین آپ کے سامنے ہو جس میں آپ کی فیوچر کی ڈیٹیل ہو، اور آپ اس سے منہ پھیر لو اور کہو نہیں، میں سائنس کو مانوں گا، اور میں میڈیسن کو مانوں گا، میں میڈیکل سائنس کو مانوں گا، وہ جو کہتی ہے میں وہی مانوں گا۔ بلکہ جب میرا حق ہے کہ میں اپنا ذکر اپنے بارے میں جانوں، اور میرا حق ہے کہ میرا ذکر بلند کیا جائے کہ میں کیوں آیا ہوں اور میں کون ہوں۔ میں جانوروں کی طرح نہیں رہنا چاہتا کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں ہوں کون اور کیوں آیا ہوں یہاں پر۔ مجھے جاننا لازمی ہے، اور یہ تمہارا حق ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ میں کیسے جانوں اور میرا ذکر کیسے بلند کیا جائے؟ اور سیدھی بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی ہم یہ بات کریں گے کہ آپ اپنا فیوچر، اپنا انجام اور اپنے وجود کا مقصد کیسے جان سکتے ہو۔ جب آپ یہ جان لو گے تو سمجھو کہ آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند ہو گیا ہے۔ تو آپ اپنا فیوچر کیسے جان سکتے ہو؟ وہ کون سے سگنلز، اشارے ہیں جو اللہ آپ کو دیتا ہے تاکہ آپ کا ذکر بلند ہو سکے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جانو کہ آپ کتنا جیو گے۔ صرف یہ ہی نہیں کہ کتنا آپ جیو گے، بلکہ کیسے جیو گے۔ آپ کا حق ہے کہ آپ یہ جانو کہ زندگی میں آپ کا رول کیا ہے، یا پھر آپ بس ایسے ہی بے مقصد جیتے ہی رہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو آپ غافلوں میں سے ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ میں اپنا ذکر اور اپنا ذاتی فیوچر کیسے جانوں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جب اس نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا، ہمارے لیے اللہ نے ایسی ٹولز، وسائل نہیں رکھے ہوں گے جو ہمیں ہمارا فیوچر بتا دے؟ بے شک رکھے ہوں گے، قدرتی وسائل ہیں، پر ہم ہی نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اسی لیے ہمیں اپنا ذکر نہیں معلوم۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اس نے ہمارا ذکر بلند کر دیا ہے، پر پھر بھی ہم اسے کیوں نہیں سن پا رہے ہیں، کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ یہ سبھی قدرتی وسائل ہیں جو ہمارے آس پاس ہوتے رہتے ہیں، پر ہم دیکھ نہیں پاتے۔ پر آج وہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ کون سے وسائل ہیں جو قرآن میں ہیں، یا جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جن کے ذریعے سے آپ اپنا ذکر، اپنا فیوچر اور انجام جان سکتے ہو؟ اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، پر ان میں سے 5 یا 6 میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی ورنہ ویڈیو۔ اور آپ یہ بھی جان لو کہ میں کوئی ایسٹرولوجی وغیرہ کی بات نہیں کروں گا، وہ سب کچھ حرام خوریاں ہیں جو پیسے کمانے کے لیے وہ کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا کر۔ پر میں تو صرف آپ کو کامن سی چیزیں بتاؤں گا، پر اس سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اگر آپ نے انہیں پکڑ لیا تو واللہ آپ اپنا فیوچر
ڈیٹیل کے ساتھ جان جاؤ گے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ نہیں جانتا کہ اگلے 10 سال میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ غافل ہے، وہ سو رہا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ اگلے 2 سال یا 5 سال میں کیا ہوگا، نمبرز میں نہیں بلکہ ایونٹس میں، واقعات میں، یہ کون سے حادثات ہوں گے، آپ کے دشمن کون ہوں گے، تو آپ غافل ہو۔ یہ سبھی چیزیں آپ کو جاننی چاہیے۔ آپ نے اپنا ذکر نہیں پہچانا جو کہ آپ کا حق تھا۔ اور یاد رہے کہ میں آپ کو سب کچھ سٹیپ بائی سٹیپ نہیں بتا سکتا، بلکہ چند چیزیں ہی آپ کو بتا دوں گا جس سے کہ آپ خود سے باقی کی چیزیں سمجھ سکو۔ اور یہ چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ پریکٹس سے ہی آپ کی بہتر ہوتی جائیں گی۔ تو اب سوال، ہم کیسے جان سکتے ہیں اپنے فیوچر کو؟ تو 5 یا 6 چیزیں ہیں جو اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے جو میں نے آپ کو شروعات میں بتایا، وہ رویا ہے، یعنی سچا خواب، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب وہ ابھی بچے ہی تھے؟ اپنے والد سے انہوں نے کہا، میں نے 11 ستارے، چاند اور سورج دیکھے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ رویا، ویژنز، خواب اس بچے کی فیوچر کی ڈیٹیلز اور اس کے ذکر کا خلاصہ تھا جب وہ ابھی بچے ہی تھے۔ اور مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کیا کہا تھا؟ اس نے کیا خواب دیکھا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے 7 موٹی گائیں دیکھیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اور اس رویا نے انہیں بتا دیا کہ اللہ نے ذکر ان کا بلند کر دیا، اس ملک کا فیوچر انہیں بتا دیا گیا۔ اور اگر یہ خواب انہیں پتہ نہ چلتا تو مصر تباہ ہو چکا ہوتا، وہاں کی پاپولیشن برباد ہو چکی ہوتی۔ تو ہمارا پہلا ذریعہ مینز فیوچر اور بڑے واقعات جاننے کا رویا ہے۔ اور دھیان رہے، رویا وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر جب آپ جاگتے ہو تو آپ حیران ہوتے ہو اور خوش ہوتے ہو اور عجیب فیلنگ میں ہوتے ہو۔ لیکن ایک اور ہوتا ہے جسے کہتے ہیں احلام۔ یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جن سے جب آپ جاگتے ہو تو لگتا ہے کہ گردن پر مار پڑی ہو اور موڈ بھی بہت خراب ہوتا ہے اور تھکے ہوئے آپ جاگتے ہو، اور یہ پوری طرح سے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو ایسا رویا نہیں دیتا جس سے کہ بندہ ڈپریشن میں اٹھے۔ یہ بالکل احلام ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے۔ لیکن رویا میں اللہ کہتا ہے، اے فلان بن فلان، ہوش میں آؤ، 10 سال بعد دنیا میں تمہارا ایک رول ہونے والا ہے۔ اور یہ رویا، یہ خواب آپ کو جگا دیتی ہے۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ لوگوں اپنے خوابوں پر فوکس کرو، یہ ایک ذریعہ ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کا فیوچر اور 14 سال کا پلان ایک خواب میں دیکھا تھا اور دنیا کو اس بڑے قحط سے بچایا تھا۔ تو فیوچر جاننے کا ایک حصہ رویا کے ذریعے سے آتا ہے، اور خواب پر اور اس کے سمبلز کو جاننے کے طریقے پر اور مکمل تعبیر خواب پر میں نے ایک کورس بھی ڈیزائن کیا ہے، ایک کتاب کی صورت میں، پر میں نے اسے ابھی تک پبلش نہیں کیا۔ اور جب میں اسے پبلش کروں گا اور اسے آپ پڑھو گے تو آپ خواب کے سارے راز سمجھ جاؤ گے۔ اور آپ یہ بھی جان لو کہ اللہ ہم سب میں سے ہر ایک سے اس کے لیول پر بات کرتا ہے، اسے پرسنل خواب اور ویژنز دیتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور اس کی کشتی کس کنارے پر لگے گی۔ اور میں نے آج تک وہ خواب لکھ رکھے ہیں جو میں نے سالوں پہلے دیکھے تھے، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی ایک ڈریم جرنل بنا لو۔ اپنے سارے خواب لکھنا ضروری نہیں ہے، پر وہ خواب ڈیٹ کے ساتھ ضرور لکھو جس سے آپ خوش ہو کر جاگتے ہو، کیونکہ ان میں آپ کے مستقبل کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں۔ آج نہیں تو کل آپ کو سمجھ آ ہی جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اور ان خوابوں نے ہی مجھے جگایا اور ساری زندگی مجھے حیرت میں ڈال رکھا ان کے غضب کے نتیجوں کی وجہ سے۔ پر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کا انسان انہیں اہمیت ہی نہیں دیتا۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ایک خواب کا ذکر کیوں کیا جب کہ وہ ایک چھوٹے بچے ہی تھے جنہوں نے اپنے بستر پر وہ خواب دیکھا تھا اور اسے قرآن کی آیت بنا دی؟ اور ایک حاکم بادشاہ جو ملک چلا رہا تھا، اس نے سوتے ہوئے 7 گائیں دیکھی، اور اس وقت کے کاہنوں، وہاں کے جو کاہن تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بس ایک خواب ہے، اس کا ہم مطلب نہیں جانتے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ بس کوئی خواب نہیں ہے،
ہر ایک خواب، ہر ایک رویا جو انسان دیکھتا ہے وہ کوئی معمولی خواب نہیں ہوتے، یہ ذکر کا بلند کا حصہ ہوتا ہے، یہ آپ کے آگے سے پردہ ہٹانے کا حصہ ہے تاکہ آپ جانو کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ تو پہلا ذریعہ ہے رویا، سچے خواب۔ یاد رکھیں کہ سچی رویا سے آپ فریش اور موٹیویٹڈ اٹھتے ہیں، جبکہ شیطانی خواب آپ کو پریشان کرتے ہیں اور آپ تھکے ہوئے اٹھتے ہیں۔ اور ہمارا دوسرا ذریعہ ہے سڑک، اسٹریٹ، اور تیسرا ذریعہ ہے ٹریول کرنا، سفر کرنا، اور میں ان دونوں کو ساتھ میں بیان کرتا ہوں۔ اس کے تعلق سے میری اپنی زندگی میں کئی واقعات پیش آئے ہیں، پر زیادہ تر میری پرسنل لائف اور کریئر کے تعلق سے ہے، اور اسی لیے اس پبلک پلیٹ فارم پر میں سب کچھ کھل کر بیان نہیں کر سکتا، پر اتنا میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو اس راز کا پتہ چل جائے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور جو اس ویڈیو کا مقصد ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ سڑکوں پر دیکھتے ہو یا سفر پر دیکھتے ہو، اور وہاں جن سے بھی آپ ملتے ہو، جن سے آپ ملاقات کرتے ہو، جو اچانک آپ سے مل جاتے ہیں، وہ سب کچھ خدا کی طرف سے سائنس ہوتے ہیں جو آپ کے مستقبل کی جانکاری آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، پر آج تک کسی نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ جیسے میں اپنی ایک حیران کن بات آپ کو بتاتا ہوں۔ میں آج سے ایگزیکٹ 10 سال پہلے ایک شخص سے ملا جن کا مجھ سے ملنا بھی اتفاق تھا، اور ان کی زندگی نے اس وقت مجھے بڑا ہی متاثر کیا۔ اور آج سے ایگزیکٹ 10 سال پہلے وہ میرے عمر کے تھے، جو عمر آج میری 2026 میں ہے، اور اس وقت جو اسکلز اور نالج اور ہیبٹس اور پوزیشنز ان کے پاس تھے، آج ایگزیکٹلی وہی چیزیں میرے پاس بھی ہیں، ہو بہو آئیڈینٹیکل۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتفاق ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتفاق تھا؟ پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ ایسے ہی ہمیں ہماری مستقبل بتا دیتا ہے، ہمیں نشانیوں کے ذریعے سے، اور بس انہیں کیچ کرنے والا ذہن چاہیے۔ اور اللہ نے اسے میرے پاس اس وقت بھیجا تھا قدر کے تحت، تاکہ مجھے بتائیں کہ جو حالت تم اس آدمی کی دیکھ رہے ہو، یہ 10 سال بعد تمہارا اگلا قدم ہوگا۔ پر میں نے اس وقت زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، پر اب مجھے پورا احساس ہو گیا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ جس سے آپ اپنے زندگی میں ملتے ہو، چاہے ایک ہی بار ہی صحیح، وہ وہاں رینڈملی نہیں ہوتے۔ آپ دونوں کا ملنا اتفاق نہیں ہے، آپ کا وہاں سفر کرنا اتفاق نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پلان میں ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ آپ ایک عادت بنا لو کہ جب بھی آپ کہیں بھی سفر کرنے جاؤ، یا بس یوں ہی شہر میں ٹہلنے یا پھر ڈرائیو کے لیے نکل جاؤ، تو ایک پین اور ایک چھوٹی سی نوٹ بک اپنے پاس رکھو، اور اس دوران آپ کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آتے ہیں، یہ کسی سے بھی آپ ملتے ہو، وہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ دیکھتے ہو جو آپ کو حیرت میں ڈالتی ہے، آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لو، اور بعد میں گھر میں آ کر انہیں انالائز کرو، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو ایسی چیزیں پتہ چلیں گی جس سے آپ حیران ہی ہو جاؤ گے۔ کچھ چیزیں تو آپ کو ترنت پتہ چل جائیں گی، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلیں گی، اور کچھ کو پتہ چلنے میں آپ کو سالوں لگ جائیں گے۔ اور اگر آپ پریکٹس سے یہ چیز سیکھ جاتے ہو تو آپ اپنے مستقبل کو ترنت جان جاؤ گے۔ اور ابھی میری باتیں آپ کو بڑی ہی کامن سی لگ رہی ہوں گی، آپ سوچو گے کہ یہ کیا بتا رہے ہو، پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ ایسی چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں گی، اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ مانو اللہ آپ کو بتا رہا ہو کہ آگے یہ ہونے والا ہے۔ اور یہ ذکر کے بلند ہونے کا حصہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، پر ہم اس سے غافل ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس قدیمی نوجوان کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں اتفاقاً جمع نہیں کیا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو خواب سنائے۔ نہیں، اللہ نے انہیں ایک خاص وقت پر ملایا تاکہ ایک دن وہ نوجوان راج محل، ایک قصر، پیلس میں نوکری کرے اور بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے۔ اور یہ کوئنسیڈنس نہیں تھا، اور اسی لیے اب سے جب بھی آپ سڑک پر چلو یا سفر کرو تو فوکس کرو، اور اپنے پاس کاغذ اور قلم ضرور رکھو، اور اپنے آپ سے سوال کرو جو بھی آپ دیکھتے ہو، میں نے آج سڑک پر ایکسیڈنٹ کیوں دیکھا؟ کیا اس میں کوئی وارننگ ہے کہ میں بھی تھوڑی دیر بعد ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے مجھے یہ منظر دکھا دیا، مجھے ریمائنڈر دے دیا، ذکر کر دیا۔ اور میں نے آج سڑک پر شادی کا جشن، ویڈنگ پارٹی کیوں دیکھا؟
یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھو جب سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کچھ لوگ وہاں اس وقت موجود تھے، کچھ لوگ 10 منٹ پہلے وہاں سے گزر گئے، انہوں نے نہیں دیکھا، کچھ لوگ 10 منٹ بعد آئے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا، پر آپ نے کیوں دیکھا؟ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ لیکن جو لوگ اسی وقت وہاں پر تھے، اللہ نے انہیں وہاں رکھا کیونکہ اس نظارے میں، اس سائٹ میں ان کے لیے کوئی حکمت اور مقصد تھا۔ تو اگر آپ کے راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک میسیج ہے، یہ آپ کے ذکر کا حصہ ہے، اسے اگنور مت کرو۔ تو ہم نے جانا کہ پہلی چیز رویا تھی، اور دوسری اور تیسری چیز سڑک اور سفر تھا۔ اور اگر آپ چلتے ہوئے کسی مشہور آرٹسٹ کو دیکھتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے ہاتھ ملاؤ، لیکن اس کا وہاں سے گزرنا کسی چیز کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ آپ کسی منسٹر کا قافلہ دیکھتے ہو، جیسے فائنانس منسٹر یا ہیلتھ منسٹر، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، اس میں آپ کے لیے کچھ ہے جو آپ کو تلاش کرنا ہے خود سے۔ اور چلیے اب ہماری چوتھی چیز پر آتے ہیں، اور وہ ہے قرآن۔ اللہ کہتا ہے، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کی ڈیٹیلز قرآن میں پہلے سے ہی موجود ہے، پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ جیسے کہ جو شخص شادی کرتا ہے اور شادی مناسب نہیں رہتی اور طلاق ہو جاتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا قصہ نوح علیہ السلام کے ساتھ، اس میں اس بندے کا ذکر ہے۔ اور جس کا شوہر مر گیا ہو یا جس کی بیوی اولاد نہیں دے سکتی، وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کو دیکھے، اور جسے بیماری نے پکڑ لیا اور توڑ دیا، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان، چاہے اس کی لائف کی ڈیٹیلز کیسے بھی ہوں، اس کا ایک اینگل، ایک حصہ، ایک دروازہ قرآن میں ہے جہاں اس کا ذکر ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہمارا ذکر ہے، حتیٰ کہ ہماری شادی کا طریقہ، ہماری بیوی سے ملنے کا طریقہ، پیسے کمانے کا طریقہ، سب کچھ وہاں پر موجود ہے، بس ہم غافل ہیں، کیونکہ قرآن نے انسانی زندگیوں کی تمام ڈیٹیلز جمع کر دی ہیں۔ اور پانچویں چیز، ہماری مستقبل کو جاننے کا طریقہ، وہ ہے ہماری ذاتی زندگی کے واقعات، پرسنل لائف ایونٹس۔ جیسے کہ آپ کو اس خاص وقت پر بیماری کیوں آئی، آپ نے وہ خاص تجربہ، ایکسپیرینس کیوں کیا، اللہ نے آپ کے لیے وہ دروازہ کیوں کھولا اور وہ دوسرا دروازہ کیوں بند کر دیا، اور آپ کی دوستی اس شخص سے کیوں ہوئی جس نے آپ کو دھوکہ دیا تھا، اور آپ اس یونیورسٹی میں کیوں گئے، آپ اس سڑک سے کیوں گزرے، آپ وہ انٹرنس ایگزام، کمپٹیٹیو ایگزام کریک کیوں نہیں کر پائے۔ یہ آپ کی پرائیویٹ لائف کی ڈیٹیلز ہیں، یہ صرف آپ جانتے ہو، یہ صرف آپ جانتے ہو، یہ بھی آپ کا ذکر کا حصہ ہے۔ اچھا مان لیں اگر میں ابھی کسی ایسے شخص سے ملوں جسے کینسر ہے، ہاسپٹل میں وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، اور میڈیکل سائنس نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم 1 مہینے میں مر جاؤ گے۔ یہاں پر غور سے سنو میری بات، جو طب میڈیسن کی بات پر یقین کرے گا وہ بے شک مر جائے گا۔ ہاں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ بے شک مر جائے گا۔ تو کون ہے یہ طب، یہ میڈیسن کون ہے؟ کیا وہ خدا ہے جو غیب جانتا ہے؟ وہ صرف گمان، ایزمپشنز کی پیروی کرتے ہیں، ڈاکٹرز ایزمپشنز کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے علوم، سائنسز جن پر ہم چل رہے ہیں، یہ ظن یا گمان پر ہیں۔ ایک چھوٹی سی تبدیلی ایٹم یا الیکٹرون کی حرکت میں ہو جائے تو ان کی ساری سائنٹیفک رولز فیل ہو جائیں گی، جنہیں وہ حقیقت، فیکٹس کہتے ہیں۔ اللہ پوری انسانیت کے بارے میں کہتا ہے، اتبعون الا الظن، یہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا کہ ایٹمز ایسے موو کر رہے ہیں، اور انہوں نے رول بنا دیا۔ کس نے کہا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا؟ اور وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، فزکس کے لاز کبھی بدل ہی نہیں سکتے۔ پر اگر آپ اللہ کے علم کو دیکھو تو آپ پاؤ گے کہ ایٹمز ملینز طرح سے موو کر سکتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں، اور اسی لیے میریکلز بھی ہوتے ہیں جو سائنس کے ذہن تسلیم ہی نہیں کر پاتی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ اے کینسر کے مریض جو ہاسپٹل میں ہیں، جو شاید اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے دیا ہو، میں تجھ سے کہتا ہوں، قرآن میں ایک شخص ہے جو بالکل تیری ہی طرح ہے، اس کو ایسی بیماری لگی
جس نے اسے توڑ دیا، وہ 18 سال بستر میں پڑا رہا۔ تیرا ذکر اس میں ہے۔ اللہ نے تیرا ذکر اس آدمی ایوب علیہ السلام میں رکھا ہے۔ تو اس وقت اس آدمی کی تصویر ہے جب تو بیمار ہے۔ اگر اپنا ذکر دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ نے لکھ دیا ہے، قرآن میں دیکھ۔ آپ ذرا سوچو کہ آپ کا فیوچر آپ کے سامنے ایک سفید کاغذ کی طرح ہے۔ آپ کی کتاب مبین آپ کے سامنے ہے، جس میں آپ کا ڈیٹیلز ہیں، جس میں آپ کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ کو میرا کام پسند ہے تو یہاں سے آپ میرے کام کو سپورٹ کر سکتے ہو۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔